السلام علیکم جی، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کافی دنوں کے بعد کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے نہیں حاضر ہو سکا، تو آج کی 2-3 خبریں ہیں۔ ایک تو جناب عمران خان صاحب نے لاہور میں کامیاب جلسہ کیا ہے، اور دوسرا نئی حکومت کی دوڑیں لگ چکی ہیں، آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں قرض کے لیے، تاکہ جو ٹنیور ہے جتنا بھی ہے اس کو کنٹینیو رکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب عمران صاحب کا بہترین کامیاب جلسہ۔ لاہور کی تاریخ ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بے مثال اور لاجواب تاریخی جلسہ تھا، اور جو کل نظر آ رہا تھا کہ حکومت کی مشینری نے ہر طرف رکاوٹیں کھڑی کی تھی تاکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جلسے کی طرف نہ جا سکے، اور اس جلسے کو ناکام شو کیا جائے کہ لوگ عمران خان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت ان رکاوٹوں کو نہ صرف دور کیا بلکہ اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کیا، اور جمہوریت کے نام پر جو ٹولہ اس وقت امپورٹڈ حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے منہ پر تمانچہ بھی مارا کہ جمہوریت میں کیا یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اب جو جلسہ ہوا ہے اس کو کیا نام دیا جائے، میرا خیال ہے اس کا طے کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ جمع غفیر نہیں اس کو کہا جا سکتا۔ اگر اس کو انسانوں کا سمندر یا اس سے بھی کوئی نیا لفظ استعمال کیا جا سکے تو میرا خیال ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسانوں کا بہت بڑا اور وہ سمندر تھا جو خود آیا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی طوفان آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، تو وہ اپنے راستے خود بنا لیتا ہے، جس طرح کل عوام کے سامنے دیواریں بنائی گئی تھی، کنٹینر کھڑے کیے گئے تھے، راستے بند کیے گئے تھے، تو عوامی سمندر نے ان تمام راستوں کو عبور کیا اور جلسہ گاہ میں، منٹو پارک میں، یادگار گریٹر اقبال پارک میں اپنے آپ کو حاضر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہیں وہ کپتان کے ساتھ ہیں۔ کل کے جلسے میں عمران خان نے کافی کچھ کہا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ جو غلطی آپ لوگوں سے ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں صرف آرمی نہیں ہے، انتظامی ادارے بھی ہیں، عدلیہ بھی ہے، یہ سارے ادارے مل کے اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ اگر آپ سے اگر نہیں، میں استعمال کروں کہ غلطی ہو چکی ہے آپ سے، تو اس کا حل یہی ہے کہ ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں تاکہ نئی حکومت آئے اور وہ عوام کو ریلیف دے سکے۔ کل کے جلسے میں عمران خان نے موجودہ حکومت کو ایک تو نامنظور کیا ہے، کیونکہ یہ موجودہ حکومت واقعی نامنظور ہے کیونکہ امپورٹڈ ہے، اور اس کے آپ دیکھ لیں کہ جو کابینہ بنائی گئی ہے اس میں تو میرا خیال ہے 80 سے 90% بندے جو ہیں وہ ضمانتوں پر ہیں، ان پر کیسز ہے، اور میرا خیال ہے کہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اگر چوروں ہی کو تو لانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسے ملک چلتا رہے گا، پھر اپنی جان مال کا تحفظ جو ہے وہ عوام کو خود کرنا ہوگا، ملک میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ تو دوسرا موجودہ حکومت کو انہوں نے نامنظور کیا، اور تیسری بات انہوں نے سیاسی معروضی سیاست پر بات کی ہے۔
کہ جب سیاست ماروثی ہو جاتی ہے نا تو اس میں آزاد فیصلے، غیر جانبدارانہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ وہ باپ سے بیٹے، بیٹے سے پوتے، یعنی کہ اس طرح منتقل جو ہوتی ہے، اس میں جو جن لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے وہ کبھی آگے نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ان میں جو بھی لنگڑا لولا ہوگا وہ تو آگے بن سکتا ہے۔ اب نواز شریف کی جو شریف خاندان ہے، اس میں دیکھ لو کون سی قابلیت ہے، کوئی قابلیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نون لیگ میں بہت سے بندے ایسے ہیں جو قابل ہیں لیکن وہ آگے نہیں آ سکتے۔ پیپلز پارٹی میں بہت سے بندے قابل ہیں لیکن وہ آگے نہیں آ سکتے، کیوں کہ پیپلز پارٹیز میں کوئی جو بلاول صاحب وہ زیادہ قابل ہیں، نہیں قابل، ان کی کوئی صلاحیت ہی نہیں، ان کی کوئی ویژن ہی نہیں ہے۔ تو جتنی بھی پارٹیاں میں ان میں زیادہ تر ماروثیت جو ہے وہ چھا چکی ہے۔ جب ماروثیت ہوگی تو پھر آزاد فیصلے کرنا بہت مشکل ہو گئے۔ اور چوتھا وہ عمران صاحب نے کہا کرپشن کے کیسز، دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرپشن کے کیس آگے نہیں جانے دے۔ وہ اس نے بتایا کہ یہ لوگ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ جب یہ لوگ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر میرا خیال ہے وہ ایک ملک نہیں ہوگا، جنگل کا قانون ہوگا کہ جس کا جی چاہے گا وہ اس کی بھینس ہوگی، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی اس کی بھینس ہوگی، وہ جس کی طرف ہانکنا چاہے ہانک سکتے ہیں۔ تو ملک میں ایک جو سزا اور جزا کا نظام ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عدلیہ کو اپنے مضبوط فیصلے کرنے چاہیے، انہوں نے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ آج کی جو ان کی زندگی ہے کسی بھی عدلیہ کی، یہ کتنی ہو سکتی ہے، 60-70، اس سے زیادہ عمر نہیں ہوتی کسی بندے کی بھی۔ تو اس 60-70 سال کی عمر میں اچھے فیصلے کر جائیں، عدلیہ کو آزاد، عدلیہ کی ایک جو پہچان ہوتی ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے روح سے اپنے آپ کو آزاد کریں، تاکہ ملک میں اگر عدلیہ صحیح فیصلے، بر وقت فیصلے اور جلد فیصلے کرے گی تو ملک میں نہ صرف کرپشن ختم ہوگی بلکہ ملک ترقی کی جانب بھی بڑھے گا۔ انصاف کے فیصلے جلد نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں کرپشن، ملک میں چوری چکاری، ملک میں غنڈہ گردی، لا قانونیت سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور عمران خان کا کل کا جلسہ بھی اسی طرف اشارہ دے رہا تھا کہ ملک میں تو ان لوگوں کو پکڑتا تھا لیکن عدالتی نظام پچھلے 40 سال سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا تایا ہے، کسی کا ماما ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کوئی نہ کوئی ان لوگوں نے لگا رکھا ہوتا ہے، کسی نہ ہر محکمے میں جس بندے کو ان لوگوں نے لگایا ہے محکمے میں، آپ دیکھ لیں، خود انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے جن بندوں کو، وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یہی سب سے بڑی ہے کہ خرابی اس ملک کی کہ غلام در غلام بنتے جا رہے ہیں، اور اس غلامی سے نجات کے لیے ہمیں آزاد فیصلے کرنے ہوں گے اور ہماری عدلیہ کو بھی آزاد فیصلے کرنے ہوں گے۔ اب دیکھ لیں عمران خان کا کل کا جو جلسہ تھا، اس نے تمام اداروں کو یہ باور کرا دیا ہے کہ کل والا جلسہ اگر سامنے رکھا جائے تو عمران صاحب کو اب روکنا مشکل ہو چکا ہے، نہایت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ رمضان المبارک چل رہا ہے، کوئی بھی سیاسی جماعتیں جتنی بھی سابقہ ہیں وہ کارنر میٹنگ سے بھی پرہیز کرتی تھی، کارنر میٹنگ سے بھی پرہیز کرتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے وہ کر دیا ہے جو ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ کچھ سوچتے ہیں کہ اب عمران یہ کرے گا، لیکن عمران اس طرف نہیں جاتا ہے، عمران اس کے مخالف وہ کام کر دیتا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک انٹیلیجنٹ بندہ ہے، ایک مخلص بندہ ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ عوام کے ساتھ مخلص ہے، وہ عوام کے لیے ہمدردی رکھتا ہے،
وہ عوام کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت، دولت، شہرت ہر چیز دی ہوئی تھی۔ اور اب عمران خان نے وہ کر دیا ہے جو پچھلے 70 سال سے یہ حکومتیں نہیں کر سکیں۔ رمضان المبارک میں اتنے بڑے اجتماع، اور وہ بھی بغیر کسی خوف کے عوام آ رہی ہیں، یہ بہت زیادہ خوف دلاتے ہیں، لیکن عوام جوک در جوک جلسوں میں شریک ہو رہی ہے۔ لاہور کا دیکھ لیں، کراچی کا دیکھ لیں، پشاور کا دیکھ لیں، یعنی کہ جہاں سے پشاور سے چلے تھے کراچی میں اس سے زیادہ عوام آئی ہے۔ اور لاہور کا جو کل کا جلسہ ہوا ہے اس میں تو اس سے بھی زیادہ تھے۔ اب جو اسلام آباد کے لیے اس نے کال کر دی ہے اور جو وقت دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو، ان اداروں کو، انتظامیہ کو، کہ میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، آپ جلد از جلد فیصلہ کر لیں، اور اس 10 دن یہ ہیں، 5-10 آگے مل جائیں گے، یعنی کہ عید کے بعد اس نے اسلام آباد کی طرف کال کر دینی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ موجودہ حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو جو میں نامنظور کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اگر یہ بات دیکھی جائے تو عمران خان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بندہ چور ہے، چکار ہے، عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں اور عدالتوں سے ضمانت لی ہوئی ہے، اگر عدالتیں یہ ضمانت کل منسوخ کر دیں تو آدھی کابینہ تو گئی نا، آدھی سے زیادہ 70-80% تو گئی نا، حکومت کے پلے میں کیا رہ جائے گا؟ اور آپ خود سوچیں کہ ایک ایماندار آدمی کبھی بھی کسی چور اور چکے کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ یہ صرف چور اور چکے ہی نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ مکار بھی ہیں، آئی سمجھ؟ یہ ہر وقت پاسا پلٹ جانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کچھ دن کی بات ہوگی کہ ان کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے، یہ ایک دوسرے کا گریبان ابھی پکڑیں گے، ابھی تو تھوڑے سے دن ہوئے ہیں نا، جیسے یہ 1 ماہ نزدیک آ جائے گا ان کے اختلافات بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ پہلے 8 دن تو کابینہ ہی نہیں نہ بنی، وہ تو خدا کر کے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان پر دباؤ آیا کہ جاؤ جا کے کابینہ کا حلف اٹھاؤ، کابینہ کا حلف اٹھایا۔ ابھی بلاول صاحب کس کے پاس گئے ہوئے ہیں؟ جو جنرل ضیاء الحق کا روحانی بیٹا ہے اس کے پاس بھیک مانگنے گئے ہوئے ہیں۔ کس کی بھیک مانگنے گئے ہیں؟ کہ کچھ وزارتیں اور صدر ہمیں دیا جائے۔ یہ لوگ عوام کے لیے وہ کدھر گئے؟ مہنگائی کا جو سیلاب بتا رہے تھے عوام کے سامنے، ان کے اپنے مباحثوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان ہمیں گلی کے اس نکڑ پہ لے گیا ہے جہاں پہ آگے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو کہتے تھے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے 10 روپے، کدھر گیا؟ یہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اپنے لیے NRO مانگنے آئے تھے۔ تو عمران صاحب صحیح کہتے ہیں کہ اگر ان کو NRO دے دیا تو یہ ملک کے ساتھ آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں یقین کریں غلامی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہوں غلام ہو جائیں گے۔ 70 سال میں عمران جیسا لیڈر نہیں آیا۔ بھٹو کے بارے میں سنتے تھے کہ وہ ایک نڈر لیڈر تھا، اس کے بعد کوئی لیڈر نہیں آیا۔ جتنے بھی یہ لوگ آئے تھے یہ جز وقتی چور تھے۔ عمران خان آیا ہے، وہ ملک کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں اب دیکھیں نا کہ کتنے ارب، یقین کریں ہمیں شرم آتی ہے جو دیارے غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شرم آتی ہے کہ اتنے ان لوگوں پر کیسز ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم اور کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیرون ملک میں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے۔ عمران خان سچ بولتا ہے کہ بیرون ملک میں، جس ملک میں میں بیٹھا ہوں، اس ملک پہ آپ کے اگر چھوٹا سا کوئی چارج لگا ہو
تو آپ لوگ کسی سرکاری محکمے میں بھرتی نہیں ہو سکتے، سوچنا تک نہ ایسا میں۔ لیکن ہمارے ملک میں جس پر جتنے زیادہ کرپشن کے کیسز ہیں وہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو اپنے آپ پر مسلط کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو آدھی کابینہ دوڑیں لگا دیتی ہیں جو یہ برطانیہ میں جائیں، ادھر جا کے بھیک مانگے وزارتوں کی۔ تو عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا اپنے لیے نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ جو نوجوان نسل ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، ملک و قوم کو لے کر آگے چلنا چاہیے۔ اس وقت جو ہمارے خطے میں حالات جا رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم 70 سال میں سب سے پیچھے ہو گئے ہیں۔ وہ ملک جو کسی وقت بہت آگے ہوا کرتا تھا، آج وہ ملک خطے میں سب سے پیچھے ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ 6.2% مہنگائی ہے، انڈیا میں دیکھیں وہاں 7% مہنگائی ہے، اور ہمارے ہاں 12% سے اوپر جا رہی ہے، ڈبل ڈیجٹ میں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ وہ ملک جس کی کبھی مثالیں دی جاتی تھیں، آج وہ ملک اڑنے کی بجائے رینگ رہا ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ہم ملک میں رینگ رہے ہیں، اڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگ اپنے اداروں سے مخلص نہیں ہیں، ان کا دھیان کرپشن کی طرف ہے، ان کا دھیان چوری کی طرف ہے۔ تو جب انسان کا دھیان چوری اور کرپشن کی طرف ہوگا تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ ادارہ کبھی نہیں ترقی کر سکتا۔ تو میں اپنی عوام سے پھر ایک دفعہ اپیل کروں گا کہ اچھے لوگوں کو منتخب کریں۔ جن لوگوں پر کیسز نظر آتے ہیں بے شک وہ مقبول ہوں، ان کو کبھی ووٹ نہ دیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو داخلی و خارجی طور پر استحکام کریں، اور اپنے کمنٹس لازمی دیں۔ میں دیکھتا ہوں آہستہ آہستہ یہ ایک سفر شروع کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جو مقصد ہے، ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی عوام کو آگاہ کریں، اپنی عوام کو شعور دے سکیں کہ آؤ اس اچھے کام میں ہمارا ساتھ دیں، آگے بڑھیں، اپنے ملک کو، اپنی نسلوں کو سنواریں، اور ہم اپنی نسلوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے کہ آج کی ویڈیو میرا خیال ہے تمام ویڈیو سے زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ اللہ حافظ۔